السلام علیکم ناظرین، ولیم ویز لاہور کے پلیٹ فارم سے ندیم نور ہم ہر بدھ کو حاضر ہوتے ہیں آپ کے پاس موڈ اور مزاج کے پروگرام کے ساتھ اور اس کی ریلیٹڈ ڈیفیکلٹیز. ایز آلویز ہمارے ساتھ مس سامنا نواز موجود ہیں، ایکسپرٹ ہیں، کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں اور ان معاملات کے علاج اور کاؤنسلنگ کا وسیع تجربہ رکھتی ہیں. مس سامنا ونس اگین ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. مس سامنا، پچھلی دفعہ ہم نے اپنے پروگرام کو اس نوٹ پہ ختم کیا تھا کہ وی ول ایگزامن دا لنک بٹوین موڈ پرابلمس، موڈ کے اتار چڑھاؤ اور ایڈکٹیو ٹینڈنسیز یا کچھ کاموں میں، کچھ ڈرگس میں، شاپنگ میں، کمپلسو بیہیویئرز میں حصہ لینے کا رجحان. یہ بہت کامن لنک نظر آتا ہے اور ہر معاملے میں یہ ہے. پھر وہی معاملات بگڑتے ہوئے ایڈکشن کی طرف بھی جا سکتے ہیں. تو از دیر اے لنک بٹوین bad, unmanageable, unmanaged mood and different chemical or non-chemical behavioral problems? سب سے پہلے تو میں یہ ریلیشن شپ کو ایکسپلین کرتی ہوں موڈ ڈس آرڈر اینڈ ایڈکٹیو ٹینڈنسیز یا کیمیکل اور نان کیمیکل ایڈکشن کے حوالے سے کہ موڈ ڈس آرڈر میں برین کے جو پارٹس افیکٹڈ ہوتے ہیں یا جو کیمیکلز انوالوڈ ہوتے ہیں جن میں کچھ امبیلنس آ جاتا ہے اور کسی کے موڈ کے مسائل ڈس آرڈر میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، وہی سیم ایریاز اینڈ کیمیکلز ڈرگ ایڈکشن میں یا نان کیمیکل ایڈکشنز میں بھی پائے جاتے ہیں. سو کافی کلوز ریلیشن شپ ہے ان دونوں کا، اور جہاں موڈ ڈس آرڈر ہوگا وہاں پہ ایڈکٹیو ٹینڈنسیز، ایڈکٹیو بیہیویئرس یا کسی طرح کی ایڈکشن ضرور پائی جائے گی. اور جہاں ایڈکشن کا رجحان ہمیں نظر آ رہا ہے سو وہاں پہ کہیں نہ کہیں موڈ کے مسائل، اتار چڑھاؤ، موڈ سوئنگز، موڈ کے ایپیسوڈز، اپنا موڈ نہ سنبھالنا، وہ بھی نظر آتا ہے. میں کچھ ایڈکٹیو ٹینڈنسیز کی اگر بات کروں سو کچھ ایڈکٹیو بیہیویئرز ہیں جو بڑا کلیئرلی نظر آ جائیں اگر کسی میں، تو وہاں پہ موڈ کے پرابلمس بھی ضرور نظر آتے ہیں. جیسے ایک ایڈکٹیو ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ جس میں آپ کا اپنے موڈ کے اوپر تو اختیار نہیں ہے، اپنے اوپر مرضی نہیں چل رہی، لیکن دوسروں کے اوپر مرضی چلانے کا دل چاہتا ہے اور بڑی اچھی طریقے سے مرضی چلا بھی لیتے ہیں. سو ایک تو یہ موڈ ڈس آرڈر اینڈ ایڈکٹیو ٹینڈنسیز کی نشانی ہے کہ مرضی اپنے اوپر نہیں چل رہی لیکن دوسروں کے اوپر چلانا چاہ رہے ہیں اور چل بھی رہی ہوتی ہیں. پھر ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے ایڈکٹیو بیہیویئرس، لیکن غالباً اس میں کوئی پازیٹیو رنگ تو نہیں ہوتا نا، دوسروں پر بس حاوی ہو جانے اور کسی نہ کسی طرح اپنی مرضی دوسروں پر حاوی کر دینے کا رنگ ہوتا ہے. اس میں کوئی پازیٹیو یا باہمی یا کسی کے فائدے کا معاملہ تو نہیں ہوتا. بالکل، یعنی اپنے اوپر بہت سی چیزیں ہم امپوز نہیں کر پاتے اور لیکن دوسروں کے اوپر ہم بڑے اچھے سے بائی ہک اور کروک ہم امپوز کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں اور کر بھی لیتے ہیں زور زبردستی سے یا منمانی کر کے. سو یہ بھی ایک ایڈکٹیو بیہیویئر کی نشانی ہے اور موڈ ڈس آرڈرز میں یہ بہت کامن ہے. اس کے علاوہ ایک نشانی ہے کہ ایکسٹریمز پہ کافی زیادہ رہتے ہیں. یہ ایڈکٹیو ٹینڈنسی ہے کہ آپ ایکسٹریم پہ رہتے ہیں، آپ کے لائف میں بیلنس نہیں ہے، آپ کسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتے ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے کہ وہ آپ بار بار کریں. آپ کسی کے ساتھ آپ کا کوئی جذباتی تعلق ہوتا ہے، چاہے وہ غصے کا ہو، نفرت کا ہو یا محبت کا ہو، اس میں بھی آپ انتہاؤں کو چھوتے ہیں. آپ چاہے کریئر کے معاملات ہوں یا پڑھنے لکھنے کے معاملات ہوں یا رشتے یا تعلقات کے معاملات ہوں، اس میں بھی ایکسٹریم پر رہتے ہیں، یعنی ڈو اور ڈائی والی سچویشنز میں اکثر جو لوگ رہتے ہیں. سو یہ ایک ایڈکٹیو ٹینڈنسی ہے کہ بیلنس نہیں کہیں بنا پانا، بلکہ یا آر رہنا ہے یا پار رہنا ہے اور فیصلے بھی اسی طرح کے کرنے ہیں کہ جس میں کوئی انتہا ہو، کوئی انتہائی فیصلے کرنے کا رجحان بہت زیادہ ہوتا ہے. پھر اگین اس میں ایک اور ایڈکٹیو ٹینڈنسیز کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ایک ہی ٹینڈنسی موڈ ڈس آرڈرز میں یہ بھی پائی جاتی ہے کہ بہت زیادہ ایکسیسولی یا ریپیٹڈلی کوئی بھی کام کرنا اور بار بار کرتے رہنا، یعنی اور اس میں پھر شفٹس بھی سم ٹائمز دیکھنے کے ملتی ہیں کہ جب ایک چیز بہت زیادہ ریپیٹڈلی کی جا رہی ہے اور سم ٹائمز پھر اچانک سے اس سے بھی ایک دل سا بھر جانا اور اس کے بعد پھر کچھ نئی چیز، یعنی ایک تھرل سیکنگ اور اسٹیمولیشن سیکنگ ہمیشہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ اور پھر جب کوئی کام شروع میں بہت اچھا لگتا ہے اور آہستہ آہستہ پھر وہ چارم جب اس کا ختم ہو جاتا ہے تو پھر نیکسٹ کوئی اسٹیمولیشن درکار ہوتی ہے.
سو یہ جتنی بھی ایڈکٹیو ٹینڈنسیز ہیں یہ موڈ ڈس آرڈر میں بہت پائی جاتی ہیں. پھر جذباتی جو انتہائیں ہوتی ہیں وہ بھی بہت کامن ہوتی ہیں کہ جس میں ریئیکشن بہت زیادہ دینے کا رجحان ہوتا ہے کہ آپ کا خود سے کچھ پہلے سے کوئی اپنے رسپانس کو ڈیزائن کرنے کا رجحان نہیں ہوتا, بلکہ جس طرح سے سامنے والے نے ریئیکٹ کیا ہے اسی کے جواب میں پھر جواب بھی اسی مطابق ہی دینا, ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن والا جو معاملہ ہے وہ اکثر موڈ ڈس آرڈرز میں اور ایڈکٹیو بیہیویئرز میں پایا جاتا ہے. سو دونوں جو مسائل ہیں ایڈکشن کے یا موڈ ڈس آرڈر کے, ان کا کافی آپس میں گہرا تعلق ہے, اور یہ بہت زیادہ ایک کامن آبزرویشن ہے کہ جہاں پہ موڈ ڈس آرڈر ہوگا وہاں پہ رجحان بہت زیادہ ہوگا ایک تو موڈ کو مینیج کرنے کے لیے کچھ خود سے ایسے طریقے نکالنا کہ جو کہ آگے چل کر ایڈکٹیو ہو سکتے ہیں. جیسے بہت سے لوگ ہیں وہ موڈ کو, کیونکہ اپنی موڈ کو خود سے نہیں سنبھالا جاتا, سو اس کے لیے یوزلی سیلف میڈیکیشن یعنی خود سے ہی اپنے طریقے نکالنا کہ میں موڈ کو کیسے ٹھیک کروں, اور یوزلی وہ موڈ مینیپولیشن میں تبدیل ہو جاتا ہے, وہ موڈ مینجمنٹ نہیں ہوتا. یعنی آپ عارضی طور پر کچھ کوئک فکسز تلاش کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جس سے بھی میرا موڈ ٹھیک ہو. موڈ اگر غصہ کرنے سے ٹھیک رہتا ہے, موڈ اگر شور شرابہ ڈالنے سے, چیزیں توڑنے سے ٹھیک رہتا ہے سو وہ بار بار کرنا, موڈ اگر شاپنگ کرنے سے ٹھیک رہتا ہے سو زیادہ رجحان یہی ہے کہ اسی راستے پہ چلنا کہ میرا موڈ ٹھیک رہتا ہے شاپنگ سے, سو زیادہ پیسے خرچنا. موڈ اگر کھانے پینے سے ٹھیک رہتا ہے سو ٹینڈنسیز یہ بڑھ جاتی ہیں موڈ ڈس آرڈر کی کہ پھر ہر خوشی یا غم میں یا بوریت میں یا غصے میں کھانے کی طرف رجحان یا کسی بھی موڈ کی ایسی کیفیت میں جس سے انسان کمفرٹیبل نہیں ہوتا. موڈ کے تو ویسے کافی رنگ ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈپریشن سے ہی عام طور پر انسان ایگنائز ہوتا ہے, لیکن بلا وجہ کی خوشی اور انرجی کا زیادہ ہونا وہ بھی تو ایگنائزنگ ہوتا ہے, اور اس کے اندر کیے گئے فیصلے بھی دراصل یا کھایا گیا کھانا بھی دراصل موڈ مینیج کرنے کا ہی ایک طریقہ. جی بالکل, جیسے ایکسائٹمنٹ میں بہت سے لوگ ہیں جو کہ اوور ایٹنگ کر جاتے ہیں, اوور اسپینڈنگ کر جاتے ہیں, اور بہت سے ایسے بڑے بڑے فیصلے کر جاتے ہیں ریئیکشن میں کہ جس کا بعد میں کافی ان کو غم رہتا ہے, ان کو افسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. سو ایگنی سم ٹائم شروع میں ہو یا آخر میں ہو, نشانی یہی ہے کہ ایڈکشن میں یا موڈ ڈس آرڈر میں آپ ایگنی فیس ضرور کرتے ہیں, چاہے پہلے کوئی کام کرنے سے یا چاہے اس کے بعد, کیونکہ بریک ذرا کچھ جیسے کہتے ہیں نا وہ بریک فیل ہوئی ہوتی ہے موڈ ڈس آرڈر میں. اینڈ ایڈکشن کی اگر آپ ڈیفینیشن دیکھیں تو اس میں بھی یہی ہے کہ آپ بار بار کوئی ایک ہی کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, آپ کا کنٹرول نہیں رہتا اور آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ چھوڑنا بھی چاہ رہے ہیں پر آپ چھوڑ نہیں پاتے, کمپلسیولی آپ وہ کام بار بار کر رہے ہیں. سو لائن کو جسے کہتے ہیں کراس کر جانا بیسکلی ایڈکشن ہے. اور موڈ ڈس آرڈر بھی یہی ہے کہ جس میں آپ وہ بیلنس نہیں مینٹین کر پاتے اپنے موڈ کے اندر, اور اپنے جو اینگر کے ایشوز ہیں یا باقی ایموشنل اسٹیبلٹی ہوتی ہے اس میں جب بیلنس نہیں رہتا. سو بات یہ کر رہے تھے کہ بیسکلی موڈ کو مینیپولیشن کی طرف لے کر جانا کافی رجحان ہوتا ہے موڈ ڈس آرڈر میں, کہ جس سے بھی فائدہ ہو, چاہے عارضی طور پر ہی فائدہ ہو, لیکن کوئک فکسز چاہ رہے ہوتے ہیں. اور ایک اور رجحان کیونکہ موڈ ڈس آرڈر میں بہت زیادہ اور ایڈکشن میں بھی یہ پایا جاتا ہے, بڑی ان کی جو کامن ٹریٹ ہے کہ فوراً رزلٹ چاہیے, یعنی ابھی کا مزہ چاہیے, آج کے مزے کے لیے کل کی تکلیف برداشت کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں موڈ ڈس آرڈر کے پیشنٹس بھی اور ایڈکشن کے پیشنٹ بھی. اور چاہے کیا کوئی صبر کی کمی بھی ہوتی ہے کہ اتنا مزے کی چاہت ہوتی ہے کہ اس کو ٹال نہیں پاتے, بھلے اس کی قیمت اگلے دنوں میں یا اگلے وقت میں آنے والی خرابیوں کی شکل میں کیوں نہ ہو؟ جی بالکل, یعنی اس میں آپ کا فوکس کافی زیادہ شارٹ ٹرم ہوتا ہے, یعنی اتنی دور کی سوچنے کا رجحان برین میں نہیں ہوتا. اور اس کے پیچھے اگین ہمارے کچھ برین کے کیمیکلز ہیں جس میں سر فہرست ایک کیمیکل ہے جسے ڈوپامین کہتے ہیں. اس کی جب بہت زیادتی برین میں ہو جاتی ہے سو آپ کی ججمنٹ کافی ویک ہو جاتی ہے جب بھی ڈوپامین لیول بڑھتا ہے. سو چاہے وہ خوشی کی وجہ سے ہو, چاہے وہ غصے کی وجہ سے بڑھ رہا ہے, ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے, یا کسی پلیئر کی وجہ سے بڑھ رہا ہے. سو ججمنٹ یعنی دور کی جو آپ کی ایک ججمنٹ ہے اس میں کچھ پرابلمز آ جاتی ہیں, لہٰذا ہم دور کے نتائج دیکھ نہیں پاتے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ, جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ ایکسائٹمنٹ میں بہت سے فیصلے کر جاتے ہیں
شادی بیاہ کے موقعوں پہ، بہت خوشیوں کے موقعوں پہ لوگ بہت بہت بڑے فیصلے کر جاتے ہیں، ایون بہت سی چیزیں اگنور کر دیتے ہیں ان دنوں میں کہ جو کہ اگنور نہیں کرنے والی ہوتی ہیں. کسی کے بہت سے برے رویوں کو بھی اگنور کر دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اسپینڈنگ کے معاملات کو بھی اگنور کر دیتے ہیں کہ کوئی نہیں، خوشی کا موقع ہے سو جانے دو. یعنی بہت سی چیزیں وہ اس ٹائم پہ اگنور کر دیتے ہیں، اس وقت وہ دور کی سوچ نہیں رہے ہوتے. اوور ایٹنگ بھی بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ میں ہو جاتی ہے. سو جب بھی ڈوپامین لیول بڑھتا ہے، یعنی اور یہ موڈ ڈس آرڈر میں بھی بڑھتا ہے اور یہ ایڈکشن کے معاملات میں بھی ڈوپامین کے جو میکانزم ہے اس میں ڈسٹربنس آتی ہے. لہٰذا یہ جو ٹینڈنسی ہے کہ ابھی کا مزہ چاہیے، اس کی وجہ سے بھی موڈ ڈس آرڈر کے پیشنٹس عارضی مزے چاہ رہے ہوتے ہیں اور فوراً رزلٹس چاہیے ہوتے ہیں. جتنی بھی چیزیں جو کہ سائنٹیفکلی پروون ہے کہ یہ آپ کے موڈ کو ہیلدی وے میں بہتر رکھتی ہیں، وہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو ذرا دیر سے مزہ دیتی ہیں. جیسے واک کرنے سے یا اچھی ڈائٹ کرنے سے، جنک فوڈ نکالنے سے یا وقت پر سونے سے کوئی ایک دن میں ہمیں وہ مزہ نہیں ملے گا. اس کے لیے آپ کو کنسسٹنٹلی اپنے لائف سٹائل کو ایسے کرنا پڑے گا، تو بعد میں کہیں جا کر اس کے اثرات نظر آتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں جب ہم کسی کو ریکمینڈ کرتے ہیں سو ان کو کیونکہ فوراً رزلٹ نہیں نظر آ رہا ہوتا، سو وہ اکثر کوئٹ کر دیتے ہیں. بہت سے لوگ بالکل بیچ میں کوئٹ کر دیتے ہیں کہ ہم سے یہ لائف سٹائل نہیں فالو ہوا جاتا جو کہ موڈ کو مینیج کرنے والا ہے. سو موڈ کو جو مینیپولیٹ کرنے والی چیزیں ہیں وہ کافی جلدی اثر انداز ہوتی ہے، جیسے کہ ڈرگ کرنا، کوئی بھی نیند کی گولی لے لینا اور اس کے بعد وہ فوراً اس کا افیکٹ ہوتا ہے، سو نیند آ جاتی ہے. سگریٹ پینا فوراً افیکٹ ہے. چائے کافی کا ڈھیر سارا استعمال کرنا، اس کا فوراً انسٹنٹ رزلٹ ملتا ہے. سو انسٹنٹ رزلٹ کے لیے کافی لوگ پھر کوششیں کرتے ہیں. شاپنگ کر کے فوراً آپ جاتے ہیں اور آپ اپنے پیسے خرچ کر کے اور فوراً آپ کو چیز مل جاتی ہے، سو اس کا انسٹنٹ رزلٹ ہے. کولڈ ڈرنک پینے سے، آئس کریم، چاکلیٹس، اس طرح کی چیزیں کھانے سے آپ کو انسٹنٹ رزلٹ ملتا ہے، جبکہ سبزیاں اور دالیں ڈائٹ میں شامل کرنے سے انسٹنٹ رزلٹ نہیں ملتا، اس کا ذرا لانگ ٹرم افیکٹ ہوتا ہے. سو یہ وجوہات ہوتی ہیں کہ آج کے مزے کے اوپر زیادہ جلدی سیٹل ہو جاتے ہیں، اور یہی ریزن ہے کہ موڈ ڈس آرڈر کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ آگے چل کر کافی ایڈکشن کے ٹریپ میں انوالو ہو جاتے ہیں. چاہے وہ کیمیکل ایڈکشن ہے، یعنی ڈرگ ایڈکشن ہے، کسی بھی طرح کی سبسٹنس کی ایڈکشن ہے، یا چاہے وہ کسی ایکٹیویٹی کی ایڈکشن ہے، یا کسی کام کی ایڈکشن ہے، یا اسکرین ایڈکشن ہے، نہیں کوئی بھی نان کیمیکل ایڈکشن. ایڈکشن سے مراد یہ ٹیلی ویژن یا موبائل یا کمپیوٹر کی اسکرین کے ساتھ جو چپکے رہنے کا؟ جی بالکل، کسی بھی فارم میں جو اسکرین اگر ہوتی ہے، جیسے ٹیلی ویژن دیکھنا یا لیپ ٹاپ پہ، چاہے وہ ویڈیو گیمز کھیلنا، چاہے وہ انٹرنیٹ براؤزنگ کرنا، چاہے ویڈیوز دیکھنا یوٹیوب پہ، چاہے وہ سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس پہ ڈھیر سارے ٹائم اسپینڈ کرنا یا چیٹنگ کرتے رہنا، یا بغیر کسی وجہ کے ہی بار بار موبائل پہ چیک کرنا کہ کوئی نوٹیفیکیشن تو نہیں آیا، کچھ لکھا تو نہیں ہے. پھر خاص طور پر اگر سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس کی ہم بات کریں سو وہاں پہ ڈھیر سارا پوسٹ کرنا اور پھر بار بار چیک کرنا کہ کس نے لائک کیا، کس نے دیکھا، کس نے کمنٹ کیا. اور پھر سم ٹائمز اس لائکس کے ساتھ بھی موڈ جڑ جاتا ہے کہ جب لائکس بڑھ رہے ہوتے ہیں پوسٹ کے سو موڈ بھی بہت اپلفٹ ہو جاتا ہے، اور جب لائکس نہیں مل رہے یا کمنٹس اتنے اچھے مرضی کے نہیں آ رہے سو اس کے ساتھ بھی پھر موڈ جڑ جاتا ہے. لہٰذا موڈ ڈاؤن ورڈ رجحان رکھتا ہے. سو بیسکلی یہ جتنی بھی طرح کی طریقے جو کوئک فکسز تلاش کرتے ہیں موڈ کو بہتر کرنے کے لیے، وہ ساری موڈ مینیپولیشن ہے. وہ اس کو ہم مینجمنٹ نہیں کہیں گے، یعنی وہ صرف عارضی کچھ سہارے ہیں جو ڈھونڈے جا رہے ہیں کہ آج کے لیے کچھ موڈ ٹھیک ہو جائے. اور ایڈکشن بیسکلی یہ ایڈکشن کا رجحان ہی یہ ہے کہ وہ آج کا مزہ چاہتی ہے، وہ بعد میں سوچنے کی طرف رجحان ہوتا ہے. اور یہ بھی موڈ ڈس آرڈر میں بہت کامن ہوتا ہے کہ جس میں آپ یہ سوچتے ہیں کہ بس آج ہی جی لو، کل کس نے دیکھا ہے سو کل ہم سوچ لیں گے. سو کوئی پلاننگ نہیں ہوتی، اور پھر آبویسلی جب پلاننگ نہیں ہے سو ایگزیکیوشن بھی نہیں ہوتی، اور صرف ایک دن کی زندگی جی رہے ہوتے ہیں کہ بس آج میں ہی ہم نے مزہ تلاش کرنا ہے، اور وہ موڈ کے مسائل کو صرف عارضی طور پر مینیج کرنے کے طریقے ہوتے ہیں. مثلاً ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے، اس کے بعد ہم اس لنک کو مزید ایکسپلور کریں گے. ول بی بیک آفٹر شارٹ بریک. فیملی میں
یا کسی پیارے سے ہمارا جو سابقہ انٹریکشن ہوتا ہے، جو سابقہ لین دین ہوتا ہے، یا سابقہ جو ہمارے رویے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ راہ میں بہت بڑی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. اور ہم عادتیں جو ایک دفعہ اپنا چکے ہوتے ہیں تو ان کو اگر ہم خالی ول پاور کے زور پہ بدلنا چاہیں تو پھر زیادہ دیر تک ول پاور کا سکہ نہیں چلتا اور ہمیں کوتاہی اپنی سمجھ میں آنے لگتی ہے، مسئلہ حل نہیں ہوتا اور ہم تھک جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ہٹ باٹم ہوتے ہیں. تو پھر ہم واقعی بدلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ جو آرٹ اور سائنس کے رستے ہیں، کیونکہ اس میں آپ کچھ نہ کچھ آرٹ کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، اچھے مذاکرات کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں اور سائنٹیفک اپروچ کو بھی لیتے ہیں، اور اس کو لے کے جب آپ ایک روڈ میپ بناتے ہیں اور پھر قدم بہ قدم اس روڈ میپ پہ آگے بڑھتے ہیں تو پھر خوشحالی اور کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے. سب سے پہلے ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو ایک ایسی ذہنی سطح پہ رکھنا ہے، جذباتی کیفیت کچھ ایسی رکھنی ہے کہ جو کسی بھی طرف شدت کی طرف نہ جا رہی ہو، یعنی ایک درمیانی نیوٹرل لیکن تھوڑی سی مثبت اور پر امید ذہنی کیفیت سے ہم معاملات کو زیادہ اچھا ڈیل کر سکتے ہیں، ہم زیادہ اچھا تجزیہ کر سکتے ہیں. اور کبھی کبھی یہ جو ڈسکریجمنٹ بیچ میں آ جاتی ہے تو ہمیں اس پہ بھی قابو پانا ہوتا ہے. جب ایسے لگے کہ بہت مشکلات ہو رہی ہیں تو پھر چھوٹے گول سیٹ کرنے چاہیے. جب ہمیں کامیابیاں مل رہی ہوں تو پھر ذرا بڑے گول سیٹ کرنے چاہیے. تو کبھی ایک قدم پیچھے آنا پڑے تو کوئی بات نہیں، آپ 2 قدم آگے اور 1 قدم پیچھے اور 2 قدم پیچھے اور 3 قدم آگے اگر کرتے رہیں تو کامیابی آپ کو ضرور ملے. چوکنگ یوں ہوتی ہے کہ جب ہم ذرا تھک جاتے ہیں تو تھوڑا ہم سانس لے لیتے ہیں اور پھر ہم دوبارہ اپنی منزل کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے آپ پہاڑ کی چوٹی سر کر رہے ہوں اور آپ کو کچھ دیر بعد لگے کہ آپ کا سانس پھول گیا ہے تو آپ تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں کسی جگہ، اور اس کے بعد پھر جب آپ کا سانس درست ہو جائے تو آپ پھر چوٹی کی سمت چلنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ٹینکنگ اس کے برعکس ہے کہ آپ اندھا دھند کسی منزل کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں. آپ پہاڑ کی چوٹی پہ طرف چل رہے ہیں، آپ کا سانس پھول گیا اور پھر ساتھ آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، بلا وجہ میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ تو کوئی خاص اہمیت کا حامل نہیں ہے. تو جب آپ کی جو اصل منزل ہے یا آپ کا جو گول ہے وہ آپ کو کم اہمیت کا حامل نظر آنے لگے تو آپ سمجھیں کہ آپ ٹینکنگ کر رہے ہیں. چوکنگ وہ چیز ہے جو ہماری زندگی میں ہمیشہ کارآمد ہوتی ہے، لیکن ٹینکنگ ہمیں ڈبو دیتی ہے. اندازہ کریں کہ جو اس طرح بھی آگے بڑھتے ہیں کہ اپنے کلاس فیلوز کو اور دوسرے لوگوں کو سمجھانے بیٹھتے ہیں تو بعض اوقات وہ ان کو قائل کرنے کی بجائے وہ خود قائل ہو جاتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی دن ان کی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ جب انہیں کوئی کوفت ہوتی ہے یا ان کو کوئی مزری ہوتی ہے یا ان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے یا کوئی زندگی کے برے دنوں میں سے کوئی دن آ جاتے ہیں تو ایسے موقع پہ وہ غلط فہمی میں ہاں کر بیٹھتے ہیں نشے کے بارے میں، سگریٹ کے بارے میں، چرس کے بارے میں، یہ سوچتے ہوئے کہ بس میں نے کون سا یہ کرنا ہے، میں تو لوگوں کو سمجھاتا ہوں اس لیے میں تو ٹیمپریری کروں گا. بیک آفٹر اے شارٹ بریک. میں سامنا بریک میں جانے سے پہلے باقی اہم باتوں کے ساتھ ایک اہم بات یہ بھی ہوئی کہ موڈ کی خرابیوں میں شارٹ ٹرم ویژن ہوتا ہے، آج اور ابھی کا مزہ، آج اور ابھی میری بات مان لی جائے، اس کا رجحان بہت زیادہ ہوتا ہے. دور کی زندگی پر لانگ ٹرم امپیکٹ کیا ہوگا، اس کے نتائج کیا ہوں گے، اس کی دیکھنے سے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی خاص فکر نہیں ہے. کیا ایسا تو نہیں کہ موڈ کی خرابی کے ساتھ لانگ ٹرم میں دیکھنا ہی ممکن نہیں رہتا کسی دماغ کے لیے کہ جوں موڈ کی خرابی میں دماغ جاتا ہے تو آج اور ابھی کی فکر تو رہتی ہے، لیکن ان حرکتوں کے یا مسائل کے دور کی زندگی پر 1 سال کے بعد یا 6 ماہ کے بعد یا 10 سال کے بعد کیا ہوگا، یہ اس دماغ کے لیے سوچنا ہی ممکن نہیں رہتا. جی بالکل. جیسے جیسے یہ موڈ کے پرابلمز بڑھتے جاتے ہیں سو اگین برین کا کی میکنزم کچھ ایسا بن چکا ہوتا ہے کہ جس میں دور کے بہت زیادہ نتائج دیکھنے کا بالکل ہی جو رجحان ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور آس پاس کے لوگ یوزلی یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ
خود ہی اپنے حالات کو دیکھے کہ اس کی غصے کی وجہ سے یا اس کے موڈ ڈس آرڈر کی وجہ سے اس کی زندگی کتنی ڈس فنکشنل ہو رہی ہے یا خراب ہو رہی ہے. یعنی وہ مریض سے توقع کرتے ہیں کہ وہ خود اس معاملے کو دیکھیں. جی بالکل, یہ بڑا کامن آبزرویشن ہے کہ فیملیز یہ چاہ رہی ہوتی ہیں اور بڑی دیر تک وہ ہیلپ بھی پرووائڈ نہیں کرتی ہیں کہ یہ اس کو خود احساس ہو جائے گا یا اس کو خود پتہ ہوگا کہ اس کے موڈ کی وجہ سے کتنی پرابلمز ہیں یا جتنے نقصان ہوتے جائیں گے اس کو ایک دن اس کو خود ہی نظر آ جائیں گے یہ نقصانات. اور اس سارے انتظار کے دوران کافی نقصانات ہو بھی جاتے ہیں, ایکڈیمکلی نقصان ہو جاتے ہیں, بہت سے ریلیشن شپس میں مسائل آ جاتے ہیں, کام کاج کے بھی معاملات خراب ہو جاتے ہیں, نوکریاں بھی چلی جاتی ہیں, بزنس سارے تباہ ہو جاتے ہیں اس سارے پروسیس میں. لیکن گھر والے کچھ اور امید رکھ رہے ہوتے ہیں. اگین وہ جو سسٹم جو کہ دور کے سوچتا ہے اگر وہی ڈسٹرب ہو جائے سو پیشنٹ سے پھر ہم یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ وہ کچھ دور کے نتائج دیکھ سکے گا یا خود ہی سے کچھ پہلے سے ہی سوچ سمجھ کے پلاننگ کر لے. سو ہم جو شارٹ ٹرم فوکس کی بات کر رہے تھے, سو یہی چیز آگے اگین جب ان کو کوئک فکسز کی طرف لے کر جاتی ہے کہ کوئی عارضی سے سلوشن میں نکال لوں اپنے عارضی سے, ان کو لگتا ہے کہ شاید مسائل میرے عارضی ہیں, سو آج کا میرا موڈ خراب ہے سو میں آج کے لیے کچھ طریقہ ایسے نکال لیتا ہوں کہ اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے. سو جب کوئی اس طرح کی رجحان کی طرف چلا جاتا ہے کہ عادت سی بن جاتی ہے عارضی حل تلاش کرنے کی, سو یہ بھی ایک ایڈکٹیو پیٹرن بن جاتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ مزید امپلسو ہو جاتے ہیں. یعنی امپلسیوٹی کو اگر میں ایکسپلین کروں سو یہ کچھ ایسا ہے کہ جس میں آپ ایک اچانک سے کوئی خیال دماغ میں آتا ہے اور اس کے بعد بغیر سوچے سمجھے ہم اس کے اوپر عمل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اور جو لوگ اس عادت کو مزید انٹرٹین کریں گے اپنے یا بار بار اسی طرح سے سوچیں گے کہ ابھی میرا یہ دل کر رہا ہے سو ابھی مجھے یہ کام کرنا ہے, اور کوئی ڈیلے نہیں ان کو پسند ہوتا اپنی سوچ میں اور اپنے ایکشنز کے بیچ میں. سو جب یہ چیز بار بار ہوتی ہے سو یہ بھی آپ کے دماغ کے کچھ فکسڈ پیٹرنز بن جاتے ہیں کہ جس میں آپ مزید امپلسو ہو جاتے ہیں. آپ کے مزید رجحان, جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ بیماری جیسے جیسے بڑھتی ہے, موڈ کے مسائل جیسے جیسے بڑھتے ہیں اور جتنا آپ اس کے لیے عارضی حل تلاش کرتے ہیں اتنا زیادہ یہ عادت اور بڑھ جاتی ہے کہ عارضی حل ہی تلاش کرنے. کوئی آسان سا راستہ ہو, جلدی مجھے میرا حل مل جائے, میرا موڈ ٹھیک ہو جائے اور اس کے نقصانات دیکھنے کا رجحان کچھ کم ہو جاتا ہے. آپ نے ابھی یہ ذکر بھی کیا کہ بہت سے لوگ ایسے شخص کے ارد گرد جو ہوتے ہیں جس کا موڈ اس کے قابو میں نہیں ہوتا, اس سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنے موڈ کی خرابی کے نتیجے میں جو مسائل ہو رہے ہیں ان کو خود ہی دیکھے گا, خود ہی جانچے گا, خود ہی سوچے گا اور اس کے نتیجے میں خود ہی اپنے مسئلے کو حل کر لے گا. میرا سوال یہ ہے کہ اگر موڈ بیمار ہوتا ہے تو انسانوں میں اور بیماریاں بھی ہیں, دل کی بیماری, جلد کی بیماری اور بیماریاں بھی ہیں. جیسے ہم دل کے مریض سے یا ڈائبٹیز کے مریض سے توقع نہیں رکھتے کہ وہ اپنی ڈائبٹیز کو خود ٹھیک کر سکتا ہے, تو ذہنی یا نفسیاتی مسائل کے حوالے سے یہ توقع کیوں ہے؟ کچھ نہ کچھ تو مریض یا افیکٹڈ پرسن خود بھی ایسا کہتے ہیں پشیمان ہو کے کسی بات پر کہ ہم خود ٹھیک کر لیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ آن دا پارٹ آف دا سوسائٹی ایٹ لارج اینڈ کیئر ٹیکرز اراؤنڈ دا پیشنٹ, کیا یہ ایک غلط فہمی نہیں ہے کہ مریض سے یہ آس لگائی جائے کہ وہ اپنی بیماری اور بیمار رویوں کو خود ہی سے کسی طرح ٹھیک کر لے گا؟ دیکھیے یہ جو کمپیریزن ہے یوزلی کہ جسمانی بیماریوں میں اس طرح سے اس طرح کی ایکسپیکٹیشن نہیں لگائی جاتی ہیں کہ اس کو خود ہی احساس ہو جائے گا, کیونکہ وہ کلیئرلی زخم نظر آ رہے ہوتے ہیں, ساری چیزیں سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں. موڈ ڈس آرڈرز میں کیونکہ کوئی زخم نظر نہیں آ رہا ہوتا اس طرح سے کہ کوئی کتنا تکلیف میں ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. نظر آ رہا ہوتا ہے تو پیشنٹ کی منمانیاں, پیشنٹ کا موڈ, ایک جیتا جاگتا انسان جو کہ ادروائز نظر آ رہا ہوتا ہے کہ باقی کاموں میں تو ٹھیک چل رہا ہے. یعنی یوزلی یہ فیملیز کا یہ ایک شکوہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے باقی سارے کام جو اس نے کرنے ہوتے ہیں وہ تو یہ بڑے آرام سے کر لیتا ہے, اور جو اس نے نہیں کرنے ہوتے ہیں اس پہ یہ کھپ رولا ڈال دیتا ہے اور اس پہ یہ شور شرابہ کرتے ہیں اور بات پھر نہیں مانتا. سو یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو کہ اپنی مرضی کے کام تو یہ کر لیتا ہے. سو یہ بھی ایک موڈ ڈس آرڈر کی ہی نشانی ہے کہ جس میں ادروائز آپ ٹھیک رہ رہے ہیں
اور آپ کا موڈ بالکل ٹھیک ہے، جیسے ہی آپ کی مرضی کے خلاف کچھ ہوتا ہے تو وہاں پہ اصل پتہ چلتا ہے کہ اب موڈ کے مسائل کتنے ہیں اور کتنے نہیں ہیں. یعنی موڈ کے مطابق تو اگر سب ہوتا رہے گا سو نیچرلی موڈ تو بہتر ہی رہے گا. اور ایسے لوگ ہوتے ہی کیونکہ ری ایکٹیو ہیں، سو آس پاس کا ماحول اگر اچھا ہے سو وہ پھر ٹھیک رہتے ہیں، ری ایکشن نہیں دیتے. لیکن جیسے ہی باہر سے اگر کوئی ایسا انفیوریبل، ان کے لیے کوئی انفیوریبل سچویشن بنتی ہے کہ جو کہ ان کو پسند نہیں آتی، سو پھر دیکھنے والا ہوتا ہے ان کو کہ پھر ان کے غصے کا بھی لیول بہت اوپر چلا جاتا ہے، یا ڈپریشن کا یا اداسی کا بھی لیول بہت، یعنی غمگین بھی یہ لوگ جب ہوتے ہیں سو بہت ہوتے ہیں، بالکل ہمت ہار دیتے ہیں اور گیو اپ کر جاتے ہیں، جس میں خود کو نقصان پہنچانا، اپنی جان کو نقصان پہنچانے تک بھی چلا جاتا ہے کہ جب یہ بہت زیادہ غمگین محسوس کرتے ہیں. اور جب غصہ بھی آتا ہے سو تب بھی وہ ری ایکشن شو کرتے ہیں. سو یہ ایک بہت ہی کامن مسئلہ ہے موڈ ڈس آرڈر کا کہ اس میں جب مرضی کے خلاف کچھ ہوتا ہے سو پھر موڈ خراب رہتا ہے. اور یہ اس کی وجہ سے ایک غلط فہمی گھر والوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ شاید ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کا موڈ خراب ہوتا ہے، سو ہم وہ غلطیاں کرنا چھوڑ دیں لہٰذا اس کا موڈ ٹھیک رہے. اور اس بات کے نتیجے میں پھر وہ اس کی مرضیاں مزید ماننا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید مسئلہ یہ ہے کہ اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے. جبکہ ابھی جیسے ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ یہ عارضی سلوشن تو ہو سکتا ہے نا کہ ہم اس کی بات مان لیں اور وہ ٹھیک رہے، لیکن پھر وہ فرمائشوں کی لسٹ ایک بہت لمبی ہے جو کہ پیشنٹ کے پاس ہوتی ہے، اور آپ جتنی بھی خواہشیں پھر اس کی پوری کرتے جائیں گے اس کا یہ موڈ کا پرابلم بڑھتا جائے گا، کیونکہ اس کے اندر یہ رجحان پیدا ہو رہا ہے کہ آپ نے زیرو ٹالرنس پالیسی رکھنی ہے ذرا سا اگر کوئی ایسی سچویشن ہو جو کہ آپ کی مرضی کی نہ ہو. یعنی موڈ ڈس آرڈر کے پیشنٹس کو اگر آپ ایک ایسا ماحول دیں کہ جس میں ہر چیز اس کی مرضی کی ہوتی جائے تو اس سے وہ جو سٹریس کو ٹالریٹ کرنے کی ایک سکل ہوتی ہے یا ایک ہمت ہوتی ہے وہ مزید کمزور ہو جاتی ہے. لہٰذا آگے چل کر چھوٹی سی بھی سٹریس جب آپ ان کو زندگی میں ملتی ہے سو وہ بالکل بھی برداشت نہیں کرتے. یعنی یہ سٹریس کو ٹالریٹ کرنے کی جو سکلز ہیں یہ بالکل مسلس کی طرح ہوتی ہیں، اور آپ اگر ان کو یوز نہیں کریں گے سو ڈیفینیٹلی وہ اسٹرانگ نہیں ہوں گی. آپ کو اس کے اسٹریس کو مینیج کرنے کے لیے جو سکلز ہیں اس کو یوز کرنا ہوگا، اس کو یوٹیلائز کرنا ہوگا، انہینس کرنا ہے، اس کو امپروو کرنا ہے، اور کچھ حد تک آگے چل کر ان کو پھر بریک بھی دینی ہوتی ہے. تو مناسب حد تک اگر کوئی اپنی سٹریس کو کوپ کرنے کی سکلز کو یوز نہیں کرتا ہے، پریکٹس نہیں کرتا ہے، اس کو آتی نہیں ہے، اس کو ایون وہ ٹالریٹ ہی نہیں کر سکتا چھوٹی سی سٹریس، سو آگے چل کر جیسے جیسے آپ ان کی موڈ کے مطابق چلتے جائیں گے اتنا زیادہ ان کی کوپنگ ویک ہوتی جائے گی. سٹریس کو کوپ کرنے کی جو سکلز ہوتی ہیں وہ اور کمزور ہوتی جائیں گی، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ نظر آتا ہے کہ پیشنٹ اور سینسٹیو ہوتا جا رہا ہے، اتنا حساس ہو رہا ہے کہ اس کو چھوٹی سی بھی بات کہہ دیتے ہیں سو وہ ری ایکٹ کرتا ہے، وہ برداشت نہیں کرتا ہے، وہ شور ڈالتا ہے. اور یہ سارے پروسیس میں پھر اتنی لیٹ ہو جاتی ہے کہ جب پھر علاج کی بات کی جاتی ہے کہ آپ کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے سو یہ بات تو پھر بالکل ہی نیچرلی پیشنٹ کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی، اور اس پہ بہت بڑی لڑائی ہوتی ہے. اور فیملی کہتی ہے کہ ہم اس سے یہ کیسے بات کریں کہ یہ تو بڑی مشکل بات ہے، یہ تو یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کو ہم یہ بات کہیں کہ تمہیں علاج کی ضرورت ہے. سو اس میکینزم کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے تمام فیملی ممبرس کو بھی اور آس پاس کے جو لوگ ہوتے ہیں کہ جتنا ہم ان کی مرضیاں ان کے موڈ کے مطابق چلتے ہیں اتنا زیادہ ان کی جو نو سننے کی جو کیپیسٹی ہے وہ کم ہوتی جائے گی، اور بالکل بھی ٹالریٹ نہیں کریں گے آہستہ آہستہ ایسے لوگ نو سننا یا مرضی کے خلاف کچھ بھی اگر ہوتے ہیں. سو کہیں نہ کہیں آس پاس کے لوگ یا ماحول بھی موڈ ڈس آرڈر کے پیشنٹس کو یہ سکھا دیتا ہے، یا اور کہیں نہ کہیں پیشنٹ بھی دوسروں کو یہ سکھا دیتے ہیں کہ بات مانیں گے سو حالات ٹھیک رہیں گے، نہیں مانیں گے تو خرابیاں ہوں گی. بٹ اگین یہ عارضی سلوشن تو ہو سکتا ہے، یہ لانگ ٹرم سلوشن نہیں ہے. اور موڈ کے مسائل کیونکہ لانگ ٹرم پرابلمز ہیں، یہ ایسے پرابلمز ہیں کہ یہ جڑ سے ختم نہیں ہو سکتے، اس کو آپ کو مینیجیبل لیول تک ہی لے کر چلنا ہوتا ہے پوری لائف. سو جب مسئلہ اتنا لانگ ٹرم اگر ہے سو اس میں عارضی حل تو ہم تلاش نہیں کر سکتے، وہ نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں. اگر ایسے کسی شخص کا، کسی نوجوان کا موڈ اور مزاج سوئنگ کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کے ارد گرد کے لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر اس کی بات کو مانا جائے اور اسے خوش رکھا جائے اور وہ وجہ کے ساتھ اور بے وجہ بھی
ہر ممکن حد تک بلکہ اس سے بھی بیونڈ اس کو خوش رکھنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں. تو ایسے شخص کی پھر عملی زندگی کا کیا بنتا ہے, جیسے اس کی تعلیم کا کیا بنتا ہے, یا اس کی شادی کا کیا بنتا ہے, یا اس کے کاروبار کا کیا بنتا ہے, یا اس کی نوکری کا کیا بنتا ہے, کیونکہ تمام دنیا تو اس کو خوش کرنے یا ایسی کسی پلاننگ کا حصہ نہیں ہو سکتی. عملی زندگی میں تو مرضی کے ساتھ اور مرضی کے بغیر چلنا پڑتا ہے. جی بالکل. یوزلی فیملی ممبرز جس طرح سے خاص طور پر جو پیرنٹس ہوتے ہیں جو بہت پیار کرتے ہیں اولاد سے, سو وہ اس طرح سے کچھ خوش فہمی سی میں مبتلا کر دیتے ہیں بچوں کو بھی, اپنے پیاروں کو, کہ شاید دنیا بھی ان کو ویسے ہی ٹریٹ کرے گی جیسے کہ ماں باپ کرتے ہیں, انکنڈیشنلی. اور جس طرح سے ان کو گھر میں ایک کلین چٹ مل رہی ہوتی ہے ہر چیز میں, اور ہمیشہ ان کو چانسز مل رہے ہوتے ہیں. سو اس سارے پروسیس سے یہ سیکھ جاتے ہیں بچے کہ شاید دنیا بھی ہمیں ایسے ٹریٹ کرے گی. اور پھر ذرا سا جب وہ آگے تھوڑا پریکٹیکل لائف میں جانا شروع ہو جاتے ہیں, اسکول میں, کالج, یونیورسٹی میں, یا جاب کرنا شروع کر دیتے ہیں, یا جاب ڈھونڈنے میں جو مسائل آتے ہیں, سو جب ایسی کنڈیشن میں جب وہ فیس کرتے ہیں اس طرح کے مسائل, تو بہت مشکلیں آتی ہیں, اور کافی زیادہ ان کو ایڈجسٹمنٹ میں ایشوز آتے ہیں کہ یہ ویسے کیوں نہیں ہے جیسے کہ میرے گھر والے مجھے ٹریٹ کرتے ہیں. سو یہ پریکٹیکل اپروچ نہیں ہوتی کہ جس میں ہم کسی کو انکنڈیشنلی بغیر کسی میرٹ کے ہمیشہ اس کو بہت زیادہ نوازیں اور بدلے میں اس سے ریٹرن بھی نہ کچھ مانگیں, اور صرف ہم یہ چاہیں کہ وہ خوش رہے, بس اس کا موڈ ٹھیک رہے, اور موڈ اس کے باوجود بھی ٹھیک نہیں رہتا. پھر ایسے لوگ اگین جب پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں, یا ان کی شادی ہوتی ہے یا کسی رشتے میں بنتے ہیں, سو کافی وہاں پہ مشکلات آتی ہیں, کیونکہ ان سے بھی یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ بھی ویسے ہی ہوں, یہ باس سے بھی ویسے ایکسپیکٹ کریں گے, یہ اپنے ٹیچر سے بھی ویسے ایکسپیکٹ کریں گے. اگر میں لیٹ آ رہا ہوں کلاس میں, سو مجھے ہر دفعہ معافی ملنی چاہیے, میرے مارکس اچھے نہیں ہیں سو مجھے اس میں بھی کچھ مارجن دینا چاہیے. باس کے بارے میں بھی یہی خیالات ہوتے ہیں کہ میں جب بھی چھٹی مانگوں تو مجھے مل جانی چاہیے, میری مجبوریوں کو سمجھنا چاہیے, ان کو احساس کرنا چاہیے. ایون کہ ٹریفک پولیس والوں سے بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر میری غلطی ہوئی ہے سو چلان نہ کاٹیں مجھ سے, مجھے معاف کر دیں اگلی دفعہ کے لیے. اور اسی طرح سے جب کسی میرٹل لائف میں جب یہ لوگ جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی مسائل آتے ہیں ان لاز کے ساتھ یا لائف پارٹنر کے ساتھ, کہ وہاں پہ بھی ہمیں کچھ ایسا ہی رسپانس چاہیے ہوتا ہے. اور ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی بھی بائی پولر ڈس آرڈر کا یا موڈ ڈس آرڈر کی کسی بھی شکل میں اگر کوئی پرابلم کے ساتھ پیشنٹ آتا ہے, سو یوزلی فیملی بتاتی ہے کہ کوئی ٹریگر تھا اس کی لائف میں, کچھ ایسا ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ آج اتنا ڈسٹرب ہوا ہے. اور وہ ٹریگر اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ اس کا بریک اپ ہو گیا تھا, یا اس کو جاب سے نکال دیا تھا, یا اس کو کالج والوں نے نکال دیا تھا, یا پڑھائی. حالانکہ بریک اپ یا پڑھائی کی خرابی کا کسی بیماری سے تو کوئی تعلق واضح نہیں ہے. سو کیونکہ ٹالرنس نہیں ہوتی اسٹریس کو برداشت کرنے والی, وہ جو ایک سکلز ہیں وہ کافی ویک ہوتی ہیں. سو جیسے ہی کوئی ٹریگر ملتا ہے تو عام لوگ شاید اس سے نکل جاتے ہیں. موڈ ڈس آرڈرس کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے یعنی, اور یوزلی گھر والے کئی دفعہ تانا بھی دے رہے ہوتے ہیں پیشنٹ کو کہ یہ کون سی کوئی بڑی بات ہے, بریک اپس تو ہوتے رہتے ہیں, سو نکل آؤ تم اس میں سے. لیکن موڈ ڈس آرڈر کے پیشنٹ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے, کیونکہ اس کے اندر اسٹریس کو کوپ کرنے کی صلاحیت ابھی اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی. اور پھر اگر ایسے لوگوں کے گھر میں بھی ایک سسٹم بنا ہوا کہ جس میں ان کی تمام باتیں مانی گئی ہوں, سو نیچرلی جب ہلکا سا بھی کوئی ان کو جھٹکا لگتا ہے زندگی میں کسی بھی شکل کا, سو وہ کافی بڑا ریئیکشن دیتے ہیں. اور اگین پھر اس کے بعد پھر سگریٹس اور پھر موڈ کو چینج کرنے کے لیے ڈرگز استعمال کرنا, سو یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں جو کہ اور بڑی تباہی کریٹ کرتی ہیں. سو یہ جو ٹریگرز کی بات ہوتی ہے جس پہ کافی گھر والوں کو پچھتاوا ہوتا ہے اور پیشنٹ کو بھی ہوتا ہے کہ کاش یہ نہ ہوتا تو میرے ساتھ آج یہ مسئلہ نہ ہوتا, یا مجھے ڈپریشن نہ ہوتی, یا مجھے کوئی بھی اس طرح کے کوئی موڈ کے سے ریلیٹڈ پرابلمس نہ ہوتی. سو یوزلی بلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید وہ ٹریگر کی وجہ سے یہ ہوا ہے, اور اگر یہ نہ ہوتا سو یہ نہ ہوتا تو میرے ساتھ موڈ کے پرابلم نہ ہوتے. لیکن بات سمجھنے کی یہ کہ جینیٹکلی ایک تو آلریڈی موڈ ڈس آرڈر
کے ساتھ جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ جینیٹکلی پرون ہوتے ہیں. سو ان کو ذرا زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے. ویسے تو سب کو ہی خیال رکھنے کی ضرورت ہے اپنے موڈ مزاج کی, اور اسٹریس کو کوپ کرنے کے حوالے سے یہ کافی بچپن سے ہی کچھ ہمیں بچوں کو ٹریننگ دینے کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ جس میں وہ نو سننے کے بھی عادی ہوں, ہمیشہ ان کی ہر فرمائش پہ یس نہیں کہنا. کوئی اگر وہ 4 باتیں مانتے ہیں تو چاروں کی چاروں ماننے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اس میں سے کوئی 1-2 باتیں مانیں جو کہ جائز باتیں ہیں. سو ان کو ہمیں ٹرین بھی کرنا ہوتا ہے اس طرح سے. اور جب مشکلات آتی ہیں کہ نہ اسٹریس کو کوپ کرنا آتا ہے, نہ اسٹریس کو برداشت کرنا آتا ہے, نہ ہی نو سننا آتا ہے, نہ ریجیکشن سمجھ آتی ہے کہ کیسے ہینڈل کرنے, نہ موڈ کو خیال رکھنا آتا ہے. سو جیسے ہی کوئی ٹریگر ملتا ہے سو موڈ ڈس آرڈر میں فل فلیجڈ کنورٹ ہو جاتا ہے, اور اپنے ساتھ ساتھ زندگی کے آرڈر کو بھی ڈس آرڈر میں بدل. جی, تو سمجھنے کی بات جو ہے وہ یہ کہ بہت زیادہ اس کو امپورٹنس دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے موڈ کو مینیج کرنے کا سوچیں, نہ کہ مینیپولیٹ کرنے کا سوچیں, نہ کہ عارضی کوئی حل اس کے نکالیں کہ ابھی کا کچھ سکون مل جائے, میرا موڈ ٹھیک ہو جائے, جبکہ اس کے لیے کچھ لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے, جس پہ ہم اکثر اپنے پروگرام سے بات بھی کرتے رہتے ہیں کہ موڈ کو مینیج کرنے کے اسکلز انسان سب کو آنی چاہیے, کیونکہ کوئی اور باہر سے ہر دفعہ آ کر ہمارا موڈ ٹھیک نہیں کر سکتا. یہ اسکلز ہمارے پاس ہونی چاہیے. مس آمنہ, آج ہم نے اس مختصر وقت میں کچھ ایڈکٹیو بیہیویئرس, کچھ لائف سٹائل پیٹرنز اور موڈ ڈس آرڈر کے درمیان لنک کو پریلیمنری ایکسپلور کیا ہے, لیکن ہم اگلے پروگرام میں اسے کنٹینیو رکھیں گے. ابھی ہمارے پاس وقت کی کمی کی وجہ سے ہمیں پروگرام ریپ اپ کرنا چاہ رہے ہیں. انشاءاللہ ہم دوبارہ نیکسٹ وینسڈے کو 5 سے 6 بجے کے درمیان حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیں.